مرجان حودا ملبوسا إنا الأبطال لا نحيي الرؤوس إنا للمجد أرخصنا النفوس. السلام علیکم دوستو. ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی تھے. آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں. کچھ کتابیں 1281 عیسوی بتاتی ہیں. آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان. آپ کے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی اور عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا. لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی. 1291 عیسوی سے لے کے 1924 یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا. ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا. ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے. ان میں سے ایک یہ کائی قبیلہ جس سے ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ تعلق رکھتے تھے. آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا. ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان، گلدارو. آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا. آپ کا قبیلہ منگولوں کے مظالم سے بچنے کے لیے سینٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ پہنچا، جہاں سلجوق سلطان علاؤ الدین کی حکومت تھی. یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے 1071 عیسوی میں بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دے کے قائم کی تھی. اسی سلطنت کے آگے جا کے سلطان علاؤ الدین سلطان بنے. اسی سلطان علاؤ الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے اور اسی کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے. 1932 میں اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب آئے، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی. ارطغرل نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤ الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی. اس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے. ان کے نام اوپر ذکر ہو چکے ہیں. ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی. صلیبیوں کے ایک اہم مضبوط قلعے کو فتح کیا جو کہ حلب کے قریب تھا. اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے بہت قریب ہو گیا. اس کے بعد منگولوں کی یلغار تیز ہوئی تو ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی. نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا. اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اسی اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کو روندا تھا. پھر ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قبیلے کو لے کے سوغد جو کہ قسطنطنیہ کے بالکل قریب ہے، پہلے وہاں بازنطینیوں کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہاں تمام ترک قبائل کو اکٹھا کیا. سلطان علاؤ الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے. ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی. ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے اور ان کی نسل سے ہی پھر جا کے سلطان محمد فاتح ہوئے، جس نے 1453 عیسوی میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا اور اسی پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی. تاریخ میں ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہادر جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان بہادروں کو نہیں جانتی. اسلام کا جو بھی بہترین جنگجو گزرا ہے، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ملتا ہے. اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے. تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے اب تک اگر کسی نے امت کی سربلندی اور غلبے کی جدوجہد کی، اس کا روحانی پہلو بھی ضرور رہا ہوگا. اسی جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے بھی ایک روحانی شخصیت کا نام ملتا ہے. وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو اللہ نے اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی تربیت کے لیے بھیجا تھا. اللہ پاک ارطغرل غازی کے رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. آمین.